أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لکھ دنیا وچوں سونے سن پر سب اودے تو تھلے. لکھ دنیا وچوں سونے سن پر سب اودے تو تھلے. نہر دے کولوں بندے آئے نے نہر دے کولوں ہیں تے جڑے بستی دے وچ بیٹھے نے او پتہ نہیں کی سوچدے پے نے بھی کدوں جانا ہے مسیتے. کیڑی 11ویں نو تسی آਉਣਾ بھی مسیتے جے اج بھی نہیں آਉਣਾ. باہروں کنجوانی تو آئے نے ماشاءاللہ علماء گوجرے تو تشریف لے کے آئے نے. تھوڑی محبت دے وچ تے تسی یار گھر بیٹھے جے. اے تے نہیں چنگی گل ہے کہ بھی علماء نو بلا لینا پھر بندہ گھریں بیٹھا رہے. آ جاؤ مسجد وچ. لکھ دنیا وچوں سونے سن پر سب اودے تو تھلے. نبیاں وچوں اوندی لوگو نبیاں وچوں اوندی لوگو ہو گئی بلے بلے. بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم سامنے آ ذرا پیچھے ہو جاؤ پیچھے اتنے پہ. لکھ دنیا وچوں سونے سن پر سب اودے تو تھلے. لکھ دنیا وچوں سونے سن پر سب اودے تو تھلے. نبیاں وچوں اوندی لوگو نبیاں وچوں اوندی لوگو ہو گئی بلے بلے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا. او کھول کے قرآن دیکھ شان میرے پیر دا. شان میرے پیر دا. او نبیاں دی لڑی وچوں موتی اخیر دا. جے دیاں گلاں ہسیاں کر دے جے دیاں گلاں ہسیاں کر دے ہو گئے مدنی منٹار. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی. ذرا جنہیں تسی آ کے بیٹھے ہو میرے نال پڑھو کہ میری آواز نال آواز مل جائے. اللہم
پڑھو پڑھو سارا اچھی پڑھو ذرا اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی جتنی دیر تک تسی سارا نے نہیں نہ پڑھنا انی دیر تک میں اگلا جملہ نہیں پڑھنا انہا کچھی پڑھو بھی تانوں مینوں پتہ لگ جا کہ تسی پڑھ رہے ہو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد انج چمکے دا چہرہ جی میں چود میرات دا چنے انج چمکے دا چہرہ جی میں چود میرات دا چنے جیڑا ویکے ڈل دا جاوے جیڑا ویکے ڈل دا جاوے وارے تن من دھنے بولو اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد آج دے اس پروگرام نو میں اگے بڑھاندیا ہویا دعوت خطاب دیاں گا ساڑھے گوجرے تو تشریف لائے ہوئے مہمان عزت مآب محترم جناب محمد لقمان چیمہ صاحب انہاں دی خدمت دے اندر التماس ہے تشریف لیان اور اپنے مخصوص انداز دے اندر قرآن و حدیث دی برخہ برسان محترم جناب قاری محمد لقمان چیمہ صاحب آپ گوجرا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله والناس أجمعين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی اللہ ذوالجلال کی ذات اقدس کے لیے اور انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کا بے حد ہم پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز مغرب با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کروں
ہم جو کچھ بیان کریں، جو کچھ سنیں سنائیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج جس موضوع سخن پر اپنے لبوں کو جنبش دینا چاہتا ہوں وہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت، آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، کس طرح کرنی ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات، سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں آپ سے ساری دنیا سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز سے بڑھ کے، مگر ایک چیز ایسی ہے کہ جس سے بڑھ کے میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون سی چیز ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، وہ میری اپنی جان ہے، میرا نفس ہے، میں اپنے نفس سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عمر، ابھی تو مکمل مومن نہیں ہوا، ابھی تو مکمل اسلام والا نہیں ہوا، ابھی تو مکمل مومن نہیں ہوا۔ کہا، یا رسول اللہ، وہ کیسے؟ کہا، جب تک کوئی مسلمان اپنی جان سے بڑھ کر کی مجھ سے محبت نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں، اس وقت تک وہ مکمل ایمان والا نہیں۔ حضرات، تذکرے تو سب کرتے ہیں، باتیں سب کرتے ہیں، لیکن ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چلنا ہے، ان کے ساتھ محبت کیسے کرنی ہے، ان کے ساتھ محبت اس طرح کرنی ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی، سیدنا صدیق اکبر نے کی، جس طرح عمر فاروق نے کی، جس طرح عثمان غنی نے کی، جس طرح حیدر کرار نے کی۔ یہ نہیں کہ صرف باتیں کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنی ہے اور دل و جان سے بڑھ کے کرنی ہے، ہر چیز سے بڑھ کے۔ جو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت قرآن مجید پڑھی، اللہ تعالیٰ اس میں 8 چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، 8 چیزوں سے جن سے زیادہ خطرہ ہے۔ ویسے تو دنیا کی تمام تر چیزوں سے سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، لیکن یہ 8 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے بندے کو خدشہ ہوتا ہے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، کہیں میں کسی اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہیں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 8 چیزوں کا قرآن مجید کے اندر تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنے ماں باپ سے بڑھ کے، اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنے بیوی بچوں سے بڑھ کے، اپنے قوم قبیلے اپنے خاندان سے بڑھ کے، اپنے کاروبار سے بڑھ کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد جیسے افضل عمل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دی، کہا اس سے بڑھ کر کے، جہاد سے بڑھ کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے۔ حضرات، آئیے، آؤ دوستو مل کر سرکار کی باتیں کریں، آمینہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں۔ ہو جاتا ہے جس سے دل و جاں معطر دفعتاً، آپ کی اس زلف عنبر انبار کی باتیں کریں۔ دل کو تابعانی عطا کرتا ہے روئے والضحیٰ، مصطفیٰ کے گیسوائے خمدار کی باتیں کرے۔ 3 دن تک جو ٹھہرا آپ کے ساتھ غار میں،
आओ उस वफादार यार की बातें करें जिसको देखकर शैतान बदले रास्ता अपना। आओ उस फारूक जर्रार की बातें करें, आए महफिल में तो डांप ले पिंडली सरकार अपनी। आओ उस गनियो हयादार की बातें करें, अपनी सबसे लाडली बेटी जिसके घर दी। आओ उस हैदर कर्रार की बातें करें, आओ दोस्तों मिलकर सरकार की बातें करें। हजरात तज़किरा तो सब करेंगे, इंशाअल्लाह खतीब बैठे हैं, मैं सिर्फ चंद मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट करके इजाज़त चाहूँगा। किसी ने लिखा, लिखने वाले ने, कि अगर 14 तबक ज़मीन और आसमान, ये 14 तबक और आग बना दिए जाएं, ज़मीन पर जितने दरख्त हैं सब कलमे बन जाएं, जितना पानी है समुंदर दरिया नदी नाले जितना पानी है ये सब स्याही बन जाएं, सारे फरिश्ते सारे इंसान सारे जिन लिखने बैठ जाएं, हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर लिखने बैठ जाएं। लिखने वाले ने लिखा है 14 तबक खत्म हो सकते हैं और आग खत्म हो सकते हैं, कलमे गिर सकती हैं, बरक तमाम हो सकता है, स्याही मुकम्मल हो सकती है, लिखने वाले मर मिट सकते हैं, लेकिन आमिना के लाल के जुल्फ का एक कुंडल का एक हक भी अदा नहीं हो सकता। तज़किरा तो सब करते हैं, शान तो सभी बयान करते हैं, मैं तो सिर्फ हिस्सा डालने आया हूँ। जिस तरह वो बुढ़िया माँ ने कहा था, किसी ने कहा जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली लगी मिस्र के बाजारों में, एक बुढ़िया अम्मा जा रही, कहा किसी ने, ए बुढ़िया अम्मा तू कहाँ जा रही है? वहाँ तो बड़े बड़े वजीर बड़े बड़े बादशाह आए होंगे हजरत यूसुफ को खरीदने, तू कहाँ जा रही है? कहा खरीद तो मैं नहीं सकती, लेकिन मेरा नाम तो शामिल हो जाएगा। इसी तरह हम आप अलैहिस्सलाम की शान सही मानों में बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा भी नाम उन गुलामों में शामिल हो जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हमने भी थोड़ी सी बयान की है। हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किस तरह करनी है? मोहब्बत ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हम अपने घरों में बैठे हैं, मुअज्जिन 5 वक्त दिन में अजान कहता है, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की अजान देता है, आवाज बुलंद करता है, सदा बुलंद करता है, लेकिन हम सुनते हैं और हमारे कान पर जूं भी नहीं रेंगती। हम चुप ईमान और इत्मीनान के साथ अपने घर में बैठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें आवाज किसने दी। ये अजान हमें अल्लाह ताला ने हमें दी कि मेरे घर की तरफ आओ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ, लेकिन हम अपने घरों में ईमान के साथ मुकम्मल बैठे हुए इत्मीनान के साथ, हमें पता ही नहीं। कलमा पढ़ लिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न मना लिया, लेकिन मिशन नहीं अपनाया। हालांकि जश्न मनाने की नहीं, मिशन अपनाने की चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन अपनाइए, जश्न नहीं। हजरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा गुलाम सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत की, सही मानों में मुझसे मोहब्बत की, उसने अल्लाह से मोहब्बत की, उसने ईमान का जायका चख लिया। जिसने ये 3 काम किए, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिला दे दिया। कितना बड़ा अजीम अजर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए, नाम नामी इसमें ग्रामी आए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो अपने लबों पर कलमा जारी किया करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा पढ़ा करें। हजरात मेरे नबी को रब ने इतना आला बना करके भेजा। बहुत सारे नबी आए, कोई एक बस्ती की तरफ, कोई एक जिले की तरफ, कोई एक कबीले की तरफ, लेकिन जब मेरे नबी की बारी आई तो रब ने सारी जहां का, सारी कायनात का, फरिश्तों का, इंसानों का, जिन्नों का, जानवरों का, सबका, हजर का, शजर का रब ने नबी बना करके भेजा। इतना बुलंद रब ने किसी नबी को नहीं बनाया। हजरात जब मेरे नबी की बारी आई तो रब ने कहा वज़्ज़ुहा। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे की बारी आई तो रब के कुरान ने कहा वज़्ज़ुहा। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फ़ की बारी आई तो रब के कुरान ने कहा वल्लैली इज़ा सजा।
جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کی باری آئی تو رب کا قرآن نے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی باری آئی تو رب کا قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی باری آئی تو رب نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انشراح صدر کی باری آئی تو رب کا قرآن نے کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ جب ساقیہ کوثر کے حوض کی باری آئی تو رب کا قرآن نے کہا إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو رب نے قسم اٹھا کر کے کہا لا اقسم بہذا البلد۔ جب میرے نبی کی چادر کی باری آئی تو رب کا قرآن نے کہا یا ایھا المدثر۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کملی کی باری آئی تو رب کا قرآن نے کہا یا ایھا المزمل۔ حضرات اتنا اعلیٰ رب نے کسی نبی کو نہیں بنایا جتنا میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلیٰ بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا۔ میرے آقا اٹھیں تو آسمان کو عروج ملے، میرے آقا بیٹھیں تو دھرتی کو سکون ملے، میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں، میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں، میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں۔ اتنا اعلیٰ اتنا اعلیٰ اتنا رفع اتنا عرفہ رب نے میرے نبی کو بنا کر کے بھیجا۔ کسی نبی کو یہ شان یہ مقام بلند نہیں ملا۔ میرے آقا سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے، میرے آقا سر جھکا کے بولیں تو حدیث بنے، میرے آقا قدم اٹھائیں تو سنت بنے، میرے آقا قدم رکھیں تو جنت بنے۔ جسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں وہ صحابی کہلائے، جسے محبت کی نگاہ سے دیکھیں وہ صحابی کہلائے، جسے رب سے مانگے وہ عمر کہلائے، جس سے نکاح کرے ام المؤمنین بنے، جو پیدا ہو خاتون جنت بنے، جس کے گھر خاتون جنت جائے وہ حیدر کرار کہلائے، جسے رب کا نبی اپنی 2 بیٹیاں دے وہ ذوالنورین کہلائے، جسے میرے آقا چومے وہ حسین بنے، جسے مصلی دیں وہ صدیق بنے۔ حضرات رب نے کسی نبی کو یہ شان یہ مقام بلند رب نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ رب نے میرے نبی کو بنا کر کے بھیجا۔ ہم کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیجیے۔ رب نے اتنی محبت کی اپنے نبی کے ساتھ کہ قرآن میں احادیث میں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ذکر ہے۔ حضرات رب نے اپنے نام کے ساتھ ترجیح دی اپنے نبی کو۔ رب نے کہا سب کا تذکرہ کیا، رب نے سب کا تذکرہ کیا، سب انبیاء کا تذکرہ ہوا۔ رب نے جس طرح اپنا لا، رب نے کہا لا الہ الا اللہ بے نقطہ ہے، آدم صفی اللہ میں نقطہ ہے، نوح نجی اللہ میں نقطہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ میں نقطہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ میں نقطہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ میں نقطہ ہے، عیسیٰ روح اللہ میں نقطہ ہے، داود خلیفۃ اللہ میں نقطہ ہے، یعقوب نبی اللہ میں نقطہ ہے۔ رب نے کہا لا الہ الا اللہ جس طرح بے نقطہ ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی بے نقطہ ہے۔ توحید پہلے سے مکمل تھی، نبوت اب مکمل ہو گئی۔ رب نے اپنے نبی کا نام اپنے نبی کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ رکھا، اپنے نبی کا نام رب نے اپنے نام کے ساتھ رکھا۔ جہاں رب کا نام آیا وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آیا۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے عمل کریں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں۔ محبت کیسے ہوگی؟ جس طرح صدیق اکبر نے کی، جس طرح عمر فاروق نے کی، جس طرح عثمان غنی نے کی، جس طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، جس طرح حبشی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب